وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج سورۃ الانعام کے تعارف کے متعلق لیکچر ہے، جس میں اس کی فضیلت، شان نزول اور وجہ تسمیہ اور اسی طرح جو اس میں مضامین بیان ہوئے ہیں وہ بیان کر دیے جائیں گے۔ تو بالتفصیل ترجمہ اور تفسیر وہ انشاءاللہ ہم کل سے شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الانعام کی فضیلت کے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، من اخذ السبع الاول فهو حبر، کہ جس نے قرآن مجید کی پہلی 7 صورتیں حاصل کر لی وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ تو یہ قرآن مجید میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 6 نمبر پر ہے سورۃ الانعام۔ ایک تقسیم جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی مدنی ہونے کے لحاظ سے ہے اور مکی ہونے کے لحاظ سے ہے۔ تو قرآن مجید میں 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ ایسا سمجھیں کہ تقریباً 20 پارے وہ 86 صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ 20 پارے بن جاتے ہیں، اور مدینہ میں جو 28 صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ تقریباً 10 پارے بن جاتے ہیں۔ تو 2/3 قرآن مجید وہ مکہ میں نازل ہوا ہے اور 1/3 مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ اس لحاظ سے یہ صورت مکی ہے، اور اس کے بعد جو سورۃ الاعراف ہے یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ وہ دونوں مدنی ہیں۔ یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، یعنی سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، اور اس کے بعد جو 2 صورتیں ہیں انفال اور توبہ وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اب سورۃ الانعام سے پہلے جو صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء اور سورۃ المائدہ، تو وہ سبھی کی سبھی مدنی صورتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں نزول کے اعتبار سے مختلف ہی اقوال ملتے ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اسی طرح مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو کچھ مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ تو اس اعتبار سے اس سے پچھلی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری مدنی صورتیں تھیں۔ اب مدنی صورتوں کا جو موضوع ہے، مدینہ میں چونکہ ایک مکمل ریاست قائم ہو چکی تھی اور لوگوں کے جو سارے معاملات تھے وہ ایک منظم طریقے سے طے ہو پا رہے تھے، اور ان کے پھر اصول و قواعد، ضابطے وہ بھی مدینہ میں نازل ہوئے ہیں۔ عبادات کا تصور مکہ میں، لیکن عبادات کی ساری ترتیب وہ مدینہ میں ہے، اور عبادات کے متعلق عمل وہ مدینہ میں ہے۔ تو عبادات میں پھر جتنی ساری ترتیب ہے وہ مدنی صورتوں کا موضوع ہے۔ اس میں خاندانی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، تجارتی، اقتصادی، اقوامی، بین الاقوامی، وہ سارے مسائل مدنی صورتوں میں بیان ہوئے۔ اور جو مکی صورتوں کا موضوع ہے اس میں زیادہ تر عقیدے کے متعلق بات ہوئی ہے۔
عقیدہ توحید اس کو ثابت کرنا اور شرک کا رد کرنا، اور اسی طرح مشرکین مکہ میں جو بدعات رائج ہو چکی تھی ان کی مذمت ہے، رسولوں پر ایمان لانا، اور اسی طرح آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت کے بعد پھر کچھ معاملات ہیں، جنت، جہنم، حساب کتاب، میزان، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا۔ اس طرح کچھ اخلاقیات کے متعلق بھی سبق وہ مکی صورتوں میں ہے۔ یتامہ کو، مساکین کو کھانا کھلانا، صبر سے کام لینا، استقامت اپنے اندر اختیار کرنا، سچائی کو اختیار کرنا، جھوٹ سے اجتناب، یہ مضامین مکی صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے سورۃ الانعام، اس کی وجہ تسمیہ ایسے ہے کہ الانعام کہتے ہیں چوپائے کو۔ تو اسی صورت کی آیت نمبر 136 میں یہ الانعام کا لفظ موجود ہے، اور پورے قرآن مجید میں 30 مرتبہ الانعام کا لفظ آیا ہے، اور اس صورت میں 6 مرتبہ ہے۔ تو مشرکین مکہ ان کا شرک جانوروں کے حوالہ سے ایسے تھا کہ وہ کچھ اپنی ایک تقسیم کر لیتے تھے کہ یہ ہم اپنے بتوں کے لیے خاص کرتے ہیں، اور بتوں کے لیے کیوں؟ ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ قرب حاصل کیوں تھا؟ کہ وہ سمجھ چکے تھے اللہ نے کچھ ان کو اختیار دے رکھے ہیں، اور ان اختیار سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو راضی کیا جائے گا، اور پھر مختلف چیزوں سے ان کو راضی کرتے تھے۔ اپنی فصلوں سے کچھ حصہ ان کے نام پہ نکال دیتے تھے، جانوروں میں سے کچھ حصے ان کے نام پر نذرانے، اور اسی طرح پھر محبت اور عقیدت میں آ کر اپنی اولاد کے نام بھی ان کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ تو جانوروں کے حوالہ سے جو ان کے ہاں شرک پایا جا رہا تھا وہ بھی سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور پھر اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الانعام رکھ دیا گیا ہے۔ نزولی اعتبار سے جو اس کی ترتیب ہے وہ 55 نمبر پر ہے، لیکن مصحف کے اعتبار سے ترتیب توقیفی اسے کہا جاتا ہے، تو وہ 6 نمبر پر ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الانعام کے متعلق ایک تعارف اور اس کی فضیلت اور اس کے مضامین میں زیادہ تر یہی بات ہی آپ دیکھیں گے، عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کے اس بات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفاقی دلائل دیے ہیں۔ مثلا یہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، سورج، چاند، ستارے، اور تمہاری روزی کا مالک کون ہے۔ یہ مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کر کے یہ کہا کہ ان چیزوں میں تم اللہ کو مانتے ہو، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے تو پھر غیر اللہ کی طرف جاتے ہو، یہ دوہرا معیار کیوں تم نے بنایا ہوا ہے؟ تو جب ان چیزوں میں وہ اکیلا اور یکتا ہے، اسے کسی کا کوئی سہارا نہیں تھا زمین بنانے میں، آسمان کھڑا کرنے میں، سورج چلانے میں، اور اس میں روشنی ڈالنے، اور مسلسل پھر ایک منظم طریقے سے اس کو اب تک چلا رہا ہے، اور اس کے مقررہ وقت تک یہ سارا نظام چلتا رہے گا، تو اس میں اس کا کوئی ممد اور معاون نہیں ہے، اور نہ اسے کوئی ضرورت ہے، تو پھر عبادت میں تم اس کے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو؟ اس طرح ان کے شرک کی تردید بھی کی ہے اور توحید کا اثبات بھی کیا ہے۔ وہ اسی طرح پھر ان کا جو شرک تھا وہ الوہیت کے اعتبار سے تھا، یعنی ربوبیت میں تو وہ اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن معبود ہونے کے لحاظ سے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کیا کرتے تھے۔ تو سورۃ الانعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قوم کی طرف جا رہے ہیں، وہ چاند کی عبادت کر رہی ہے، ان کو سمجھا رہے ہیں، سورج کی عبادت کر رہی ہے، ان کو سمجھا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں کہ میرا خالق، مالک اور معبود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔
اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کے متعلق بہت بیان ہے اس میں، اور پھر قرآن مجید کی حقانیت کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا یہ کلام بالکل نہیں ہے، اس کے متعلق بات ہوئی ہے۔ تو اسی طرح پھر اخلاقیات کا بھی اس میں ذکر آخر میں موجود ہے۔ تو زیادہ تر جو اس میں مضامین ہے وہ توحید کے متعلق، شرک کی مذمت، اور اہل مکہ میں جو بدعات آ چکی تھی ان کا رد ہے، یعنی بنیادی عقائد پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔